بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ہرائزن، وہ جگہ جہاں ہم انسانی دل کے ان رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو بظاہر عقل کے خلاف نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ایک عجیب حقیقت ہے، انسان اکثر وہی چیز چاہتا ہے جو اسے نقصان پہنچاتی ہے، وہ رشتوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو اسے توڑ دیتے ہیں، وہ عادتوں کو نہیں چھوڑ پاتا جو اسے کھوکھلا کر دیتی ہے، وہ منظوری چاہتا ہے ان لوگوں سے جو اسے کبھی قبول نہیں کرتے، وہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے اور سکون کھو دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، ہم اس چیز کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہے؟ آج کی گفتگو اسی راز پر ہے۔ انسان عقل رکھتا ہے مگر ہمیشہ عقل کے مطابق نہیں جیتا۔ وہ جانتا ہے یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ تعلق زہریلا ہے، یہ عادت تباہ کن ہے، پھر بھی وہ واپس جاتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ انسانی نفس کی ساخت ہے۔ قرآن کہتا ہے انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ فوری خوشی کے لیے طویل نقصان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ دماغ فوری خوشی کو ترجیح دیتا ہے، انسٹنٹ پلیجر ریوارڈ، ہارم اگنور۔ اسی لیے میٹھی چیزیں صحت کو نقصان دیتی ہیں مگر ہم کھاتے ہیں۔ سوشل میڈیا سکون چھین لیتا ہے مگر ہم چھوڑ نہیں پاتے۔ غلط تعلق دل توڑ دیتا ہے مگر ہم بار بار لوٹتے ہیں، کیونکہ دماغ فوری ریوارڈ کو ترجیح دیتا ہے، لیکن روح کو فوری خوشی نہیں، حقیقی سکون چاہیے۔ اسلام انسانی نفس کو پہچانتا ہے۔ نفس ہمیشہ آسان راستہ چاہتا ہے، نفس فوری تسکین چاہتا ہے، نفس خواہشات کی پیروی چاہتا ہے۔ قرآن خبردار کرتا ہے اگر تم خواہشات کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گی۔ نفس بارہ نہیں، مگر اگر اسے رہنمائی نہ دی جائے تو وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف کے پیچھے اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں مانوس لگتی ہے۔ اگر بچپن میں عدم توجہ ملی ہو، ردو کیے جانے کا تجربہ ہو، محبت مشروط رہی ہو، تو انسان لاشعوری طور پر ویسی ہی صورتحال کی طرف کھنچتا ہے، کیونکہ ذہن جان پہچان کو حفاظت سمجھتا ہے، چاہے وہ نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کو دیکھا جانا چاہیے، سمجھا جانا چاہیے، قبول کیا جانا چاہیے۔ جب یہ ضرورت پوری نہ ہو تو انسان ویلیڈیشن کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے کبھی قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے میں قابل محبت ہوں۔ لیکن انسانوں سے ملنے والی منظوری کبھی مکمل سکون نہیں دیتی۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے عزت اللہ کے پاس ہے۔ حصہ ششم، دنیا کا فریب۔ دنیا انسان کو چمک دکھاتی ہے مگر چمک ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتی۔ مال، شہرت، تعریف، مقام، یہ سب وقتی خوشی دیتے ہیں مگر جب دل انہیں مقصد بنا لے تو سکون ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن دنیا کو دھوکے کا سامان کہتا ہے۔ یہ دھوکا اس لیے ہے کیونکہ یہ ہمیشہ مزید چاہنے پر مجبور کرتا ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اسی کا عادی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مسلسل تناؤ میں رہے تو سکون عجیب لگنے لگتا ہے۔ اگر وہ مسلسل ردو کیا جائے تو محبت ناقابل یقین لگتی ہے۔ اگر وہ درد میں جیتا رہے تو خوشی غیر حقیقی محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ سکون ملنے پر بھی بے چین رہتے ہیں۔ حصہ ہشتم، شیطان کا نفسیاتی جال۔ شیطان انسان کو بڑی تباہی کی طرف اچانک نہیں لے جاتا، وہ چھوٹے قدموں سے لے جاتا ہے۔ پہلے عادت، پھر رغبت، پھر وابستگی، پھر غلامی، اور انسان سمجھتا ہے وہ آزاد ہے کیونکہ سکون ڈسپلن مانگتا ہے۔
सुकून सब्र मांगता है, सुकून हुदूद मांगता है, सुकून मांगता है, जबकि तकलीफ देने वाली चीजें अक्सर आसान, फौरी और पुरकशिश होती है। अगर हम वाकई बदलना चाहते हैं तो हमें सिर्फ आदतें नहीं बदलनी, समत बदलनी है। फौरी खुशी पर तवील सुकून को तरजीह दें, नुकसानदेह पैटर्न्स पहचानें, अपनी कदर दूसरों की मंजूरी से ना नापें, नफस को तरबियत दें, दबाएं नहीं। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें, क्योंकि दिल खला बर्दाश्त नहीं करता। अगर वो दुनिया से भर जाए तो बेसुकून होगा, अगर वो अल्लाह से भर जाए तो मुतमईन होगा। नाज़रीन, हम हमेशा तकलीफ को नहीं चाहते, हम सुकून चाहते हैं, लेकिन कभी हम गलत जगह तलाश करते हैं। हम मोहब्बत चाहते हैं मगर लोगों में ढूंढते हैं, हम सुकून चाहते हैं मगर दुनिया में तलाश करते हैं। हम कदर चाहते हैं मगर इंसानों से मांगते हैं। याद रखें, जो चीज अल्लाह से दूर करे वो सुकून नहीं दे सकती। अगर आप बार बार वहां लूट रहे हैं जहां आप टूटते हैं तो शायद दिल को रास्ता नहीं, शिफा चाहिए, और शिफा अल्लाह की तरफ लौटने में है। आप देख रहे थे विज़डम हराइजन, जहां हम दिल की उलझनों को रूह की रोशनी में समझते हैं। अल्लाह हमें सही को पहचानने, गलत से बचने और हकीकी सुकून पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।